बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन और ईद का तीसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी का तसलसल जारी है और हमारी तहजीब, सकाफ़त, दीन इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, इस पर हम बात करेंगे। क्या हम जो सुन्नत इब्राहिमी है अब वो अदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो उसकी असल रूह है वो हम उसका हक अदा कर रहे हैं? गोश्त की तकसीम सही हो रही है? हम क्या अपने पड़ोसियों का उसी तरह ख्याल रख रहे हैं जिस तरह हमें दीन मोहम्मदिया बताता है? हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि ईद कैसे गुजारी जाती है। बड़ी ईद है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बड़ी खुशियाँ हैं। तारुफ करवाते चलो, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी का भी आप मोतबर नाम है। इरफान मेमन साहब, बहुत शुक्रिया सर। इरफान भाई, आपको ईद मुबारक सर। आपको भी और आपकी पूरी टीम खैर मुबारक। और उनके साथ सर हुकूमती शख्सियत भी मौजूद है। आपने भी कई अदवार मुल्की सियासत के देखे और तवील आपका सफ़र है PMLN के साथ और हुकूमत भी आपकी है। आप कैसे ईद मनाते हैं? और कोशिश ये होती है कि हमारे जो ईद के भी शोज़ होते हैं उन्हीं सियासतदानों के साथ ही हों जिनको आप पीर से जुम्मा रात लाइव देख रहे होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के शो में। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ज़रा सियासत को रखें पर लाइटर मूड में रखें। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची की मारूफ शख्सियत सैयद निसार शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको भी ईद मुबारक सर। आपको भी ईद मुबारक। शाह साहब, कैसे गुजरती है सर आपकी ईद और ईद कुर्बा और ये सुन्नत इब्राहिमी हमें किस चीज़ का दर्स देती है? देखें, अल्लाह ने हमें बड़ी त्यौहारें दी हैं, दो बहुत बड़ी, जिसमें ईद उल फितर कहते हैं और एक ईद उल अज़हा जो आज हम तीसरा दिन है इसमें। तो इस पर तो एक कुर्बानी का एक है, हमें बहुत बड़ा कुर्बानी। देखे ना, एक ऐसा नाम है कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नाम है। हर शोबे में देखा जाए तो कुर्बानी का नाम आता है। ये कुर्बानी कहाँ से आई है और इस कुर्बानी का क्या बैकग्राउंड है? तो मेरे ख्याल से ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है और बहुत बड़ा हमें एक खुशी महसूस करते हैं कि जिस दिन हम अपने कोई प्यारा जानवर जो हमारे उस वक़्त के पैगंबर जिन्होंने सबसे ख्वाब देखने के बाद एक प्यारे से ज़्यादा प्यार करने वाले के लिए कुर्बानी मांगी गई थी उस वक्त भी, और उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी कि मैं समझता हूँ कि उसको सुन के और देखें ना, अल्लाह के करम देखें कि वो कुर्बानी, अगर वो कुर्बानी उस वक़्त वो कबूल हो जाती तो आज हम कितने बड़े आजमाइश में होते। लेकिन आज अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि उस कुर्बानी को कबूल करते हुए उन्होंने एक दुम्बे की सूरत में वो हमें दी। तो उसका एक दर्स हमें वहाँ से मिला और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बड़े जोश और जज्बे के साथ ये कुर्बान जो जितना भी करीब आता जाता है तो उसमें वलवला होता है, जज्बा होता है। रोडों पे, गलियों में बच्चे, बूढ़े, बड़े, मतलब आपका दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबियों ने हमें जो अल्लाह की तरफ से जो पैगाम हमें दिया और जो तरीका बताया और उस पर जो है ना ये हम करते हैं। कुर्बानी का एक त्यौहार हम मनाते हैं और अपने जितनी हमारी ताकत होती है उस ताकत के मुताबिक हम अपनी कुर्बानी करते हैं। अच्छा, फिर गोश्त की तकसीम एक ये अमल भी है और फिर बहुत सारे लोग, जैसे एक ट्रेंड बन चुका है कि चलें जी वो सारा ही फ्रिज में रख दें, बस 3-3 महीने खाते रहेंगे। ये तो मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनियों में या वो तबका जो इस नेमत से महरूम रहता है उनका हिस्सा कैसे उनके डोर स्टेप तक पहुँचाया जाए? क्या ये सब अकॉर्डिंगली हो रहा है या कि अब वो हमारी जो कौम है वो डंडी मार के हमने तिक्का बोटियाँ करनी है और सारा गोश्त छुपा देना है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर शरीय हिसाब से देखा जाए तो ईद उल कुर्बान जो होता है वो तो आपका इरादा होता है, आपका जज्बा होता है, इरादा होता है, आपकी नीयत होती है। आपकी नीयत क्या है? आपने कुर्बानी की, खून छुरी आपने फेरी और वो आपका उस दरबार में कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। ठीक है। उसके बाद उलमा कहते हैं कि आप इसको 3 हिस्सा करें। एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक अकरबा अपने जो
رشتہ دار ہیں ان کے لیے رکھیں، ایک غربا کے لیے رکھیں. تو یہ 3 کا حصہ ایسا ہے کہ اس پہ بڑی محنت کی جائے، طریقے سے کیا جائے کہ اس تینوں کا حصہ ایک جیسے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسی بھی بات نہیں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی تو الحمدللہ کہ پورا کا پورا گوشت دے دیتے ہیں. وہ اپنے پاس مطلب بہت کم رکھتے ہیں، لیکن طریقہ شرعی جو ہے وہ یہ 3 حصوں والا ہے. اور 3 حصوں میں اس کو مطلب آپ کر کے اس کے بعد آپ اس طریقے سے جو میں نے بیان کیا تو اس میں آپ دے سکتے ہیں. اگر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا بھی رکھ لیا اپنے پاس تو لیکن مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ایک شرعی حکم ہے اگر اس کو دیکھیں. اور یہ دوسرا حکم جو ساتھ میں بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت، جو لفظ پہلے والا میرے الفاظ تھے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں مطلب قربانی کر رہا ہوں تو پھر قربانی کے جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ کو چلنا پڑے گا. اور یہ نہ کہ آپ اس کو شو بنائیں، شوشا کریں. آپ نیت، آپ اپنی نیت کے مطابق. بہت خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے کہ قربانی سب سے پہلے نیت آپ کی مانگتی ہے. اور سر ایک اور ہمارے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ مرکزی رہنما ہیں اور آپ کا بھی بڑا طویل سفر گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ہمارے پیارے بھائی اسرار علی عباسی صاحب، بہت شکریہ سر. اسرار بھائی، عید کے تیسرے دن آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کو عید مبارک. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ویورز کو عید کا تیسرا دن مبارک ساجد بھائی. اور آپ کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا. اصل میں تھوڑا سا تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ کچھ آپ کے پتہ ہے فیملی کے معاملات سارا کچھ. سر عید پہ تو یہ چلتا ہے، آپ کو ریلیف ہے، جرمانہ آپ پہ بعد میں لگائیں گے. عرفان میمن صاحب، آپ کیسے عید مناتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو باتیں کہیں میرے خیال سے ہر لحاظ سے وہی باتوں کو دوبارہ دہرانے کی تو کوئی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. بہت سارے پولیٹیشین سے جب ہم پوچھتے ہیں یار عید کیسے مناتے تو اکثر ایک جواب زیادہ آتا ہے، میں اپنے کارکنوں کے ساتھ عید مناتا ہوں. کیا کمال ہے. یہ تو دیکھیں یہ آپ سے سوال ہے. آپ کا فیملی بھی تو آپ کے کارکن ہی ہے اگر دیکھا جائے تو. صحیح. ویسے سب سے پہلے کارکن تو وہی ہیں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی جن کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ سارے فیزز بعد میں آتے ہیں. آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسرے درجے پہ ڈال دیں یا تیسرے درجے پہ ڈال دیں. پہلے تو فیملی ہے کہ آپ کو اپنی عید آپ کی فیملی کے ساتھ گزارنی ہے. پھر آپ کو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ مذہبی طور پہ 3 طریقے اس کے اندر آپشن دیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ایک حصہ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ سے بڑھا کے بوٹیاں اور جو بھی آپ کو کرنی ہے وہ آپ کرتے رہیں. جہاں آپ کو 50 اس میں سے ایک حصہ آپ کو اپنے دوستوں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، اور ایک حصہ جو مستحقین ہے. مگر اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں عید الفطر میں 30 روزے جب ہم رکھ کے ہم جو عید مناتے ہیں تو وہ عید کی ایک اپنی ایک الگ. مگر عید الاضحیٰ کے اندر بھی یہ جو 10 دن ہے اللہ رب العزت نے ایک ایک دن کا جو ثواب رکھا ہوا ہے. ہم اس مذہبی طور پہ اگر سمجھیں تو ہمیں پورے 12 مہینوں کے اندر ہم سے سب سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. صحیح. میرے خیال سے یہ جو مذہب ہمارا دین اسلام ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو آپ کو بار بار موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو پوچھیں، مطلب اپنی غلطیوں سے سیکھیں. صحیح. آپ کو جب 30 روزے رکھائے جاتے ہیں تو وہ 30 روزے اس لیے رکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد جب آپ خوشی مناتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ خوشی کیسے مناتے ہیں، اپنے ساتھ کن کن لوگوں کو شامل. دیکھیں عید ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی ساری ماضی کی چیزوں کو چھوڑ کے گلے مل کے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا میسج ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے معافی کا درجہ اتنا بڑا رکھا ہوا ہے، ایک معافی مانگنے کا درجہ اور ایک معاف کرنے کا درجہ، یعنی کہ دونوں بہت بڑے درجے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدیں جو آتی ہیں اور یہ جو دن ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم اپنی عیدوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اپنے ساتھ اس کا حصہ دیں کہ جو مستحقین ہیں، جن کو ہمیں پیار بانٹنا ہے آپس میں. اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلی کئی
ادوار جو گزرے ہیں میرے خیال سے بہت مشکل پاکستان دور سے گزر رہا ہے، اور اس دفعہ جذبہ اور جنون تو قربانی کے ایک مذہبی تہوار ہے، صحیح ہے نا، اس کے حساب سے تو ہے، مگر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے قربانیاں نہیں کر سکے ان حالات کی وجہ سے اور ان حالات کا قصوروار کون ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور بات ہے بڑی قربانی اور بڑی عید کی، تیسرا دن ہے لیکن جذبات ابھی بھی ہمارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے دن پہ تھے. قربانی پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے اور مرکزی رہنما سے پوچھ لیتے ہیں. سر اسرار بھائی، آپ کیسی عید مناتے ہیں اور اس بار آپ لوگوں کی قربانی کا تسلسل جاری ہے، کیا فیل کر رہے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ساجد بھائی، میں اپنے بھائی کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ اس دفعہ واقعی بڑا مشکل ہے اور بڑی عید کے اوپر لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہیں. میرا تو یہ سٹارٹنگ ہے. باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں قربانی، بیسکلی پی ٹی آئی قربانی جو دے رہی ہے وہ اس ملک کے لیے ہی دے رہی ہے، اور ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا آئے، نہ کہ لا آف رولر آ جائے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو رولر آتا ہے اس کا لا چل رہا ہوتا ہے اور رول آف لا نہیں چل رہا. تو ہماری جو کوشش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ عید اس لیے زیادہ ٹف ہے کہ شاید ہماری ساری پولیٹیکل کریئر کے اندر ہمارے اتنے ورکرز کبھی بھی زیر حراست نہیں رہے جتنے اس بار ہے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے بیچارے اپنی عید اپنے گھروں پر نہیں مناتے. اچھا، ایک آئین پاکستان اجازت دیتا ہے صدر مملکت کو نا کہ وہ قیدیوں کو ریلیف عید پر دیں. تو ساجد بھائی اس میں وہ ہوتا ہے، وہ جو صدر مملکت جو ان کو نہیں جو سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں، سزا یافتہ ان کو یہاں تو اب دیکھیں نا، کیونکہ صدر مملکت بھی کہیں چھٹیوں پہ ہے سر. نہیں وہ حج کرنے گئے. اچھا، حج کرنے گئے. وہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی معافی اس سزا میں ہوتی ہے. ہمارے میں کسی کو سزا تو نہیں ہوئی تو بیچارے بہت سے تو بغیر FIR کے بندے تو سزا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو عید کیسی گزری ہے ویسے؟ عید میں وہی آپ سے گزارش کروں کہ میجورٹی ہم اس دفعہ کارکنوں کے بجائے ان کے گھر والوں کے ساتھ جا کے عید منا رہے ہیں تاکہ ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کی کمی محسوس نہ ہو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ورکرز ہمارے بیچارے اپنی عید اپنے گھروں پر نہیں منا سکے، ہم کوشش کر کے ان کی فیملیز کو تھوڑا سا وقت دیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ اگر آپ کے بچے اس عید قربان پر یہ قربانی دے رہے ہیں. ایک تلخ سوال ہے عید کے دن پہ، ویسے مجھے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں، اور پھر آپ نے جیلوں کی بات کی، پھر آپ نے کہا ہم ان کے ساتھ عید منانے جا رہے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ. وہ فیملی بڑی دکھی ہیں اس وقت. کوئی آپ پر تو حملہ نہیں ہوا کسی فیملی کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ساجد بھائی، آپ جیسے لوگ جو پروگرامز کرتے ہیں، جو اویئرنیس وہ بانٹ رہے ہیں، پھر تھرو سوشل میڈیا جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے بہت سے سیاستدان یا بہت سے ذمہ دار حلقے پاکستان کو 80s اور 90s کا پاکستان سمجھ رہے ہیں. یہ 2023 کا پاکستان ہے. اس میں آپ جھوٹ کو کچھ عرصے تک پروپیگیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ سامنے آ جاتا ہے. بہت سی چیزیں جو 9 مئی کے حوالے سے تھیں، میرے آپ کے ساتھ پروگرامز بھی ہوئے، کئی چیزیں ڈسکلوز ہوئیں اور آنے والے دنوں میں مزید بھی ہوں گی. 102 لوگ وہ بھی منظر عام پہ آنے والے ہیں. بالکل آئیں جی. میں نے تو دیکھیں آپ کے پروگرام کو، مجھے حالانکہ یہ نان پولیٹیکل شو ہے لیکن میں اس کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پروپیگنڈے کو اس حد تک تو تسلیم کیا تھا کہ یہ 9 مئی پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دینے والی سازش تھی. اب اس سازش کے اصل کردار کون ہے؟ سوری سر، پھر دیکھیں جب یہ بات آتی ہے میرے ملک کی تو وہ سازش میں بڑے سہولت کار اور بڑا کلیدی کردار آپ لوگوں کا نہیں تھا؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہی تو آپ دیکھیں نا. اب آپ نے دیکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی یا IG پنجاب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا جی ابھی تک ہم ذمہ داران کا تعین ہی نہیں کر سکے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک میڈیا کے اندر ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو کم سے کم اتنا حوصلہ کیا کہ ادر سائیڈ آف دا سٹوری بیان کرنے کے لیے ہمیں بھی موقع دیتے ہیں. ہم نے 11 مئی کو بھی لوگ بٹھائے، 10 مئی کو بھی بٹھائے، ہم نے کہا ہے کل آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں نہیں سنا گیا تھا. ساجد بھائی دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے، لیکن اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ کے آنے والی جو آپ کا صحافتی کیریئر ہے، آپ اس پہ ہمیشہ سرخرو ہوں گے کہ آپ نے اس وقت ایک رو میں بہنے کے بجائے حقائق کے اوپر کھڑے ہوئے اور ادر سائیڈ آف دا سٹوری بیان کا موقع بھی آپ نے دیا. تو میرا بنیادی طور پہ یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا تعلق، جو میرا آبائی تعلق ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے، اور ایبٹ آباد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میرا آبائی گھر ہے. تو مجھ سے زیادہ محبت تو پاک فوج سے کسی کو نہیں ہو سکتی. جس نے اپنی آنکھ کھولی تو ان کو دیکھا، اور جس طرح کی سخت ٹریننگ وہ کرتے ہیں آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب ایبٹ آباد کی برف باری میں اور
-4 या -5 में آپ ایک شاٹ کے اندر فجر کی نماز کے بعد ڈرل کر رہے ہوں تو ہم تو اس وقت ہیٹر اور لحاف سے نکلنے کے تصور نہیں کر سکتے. تو اداروں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کانسپریسی کی گئی کہ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو لڑانے کی کوشش کی گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس ادارے کے اندر سیاسی جماعت کے لیے نفرت ہے، نہ اس سیاسی جماعت کے اندر اس ادارے کے لیے نفرت تھی. کیوں کہ اگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے مابز ہمارے کریٹ ہوتے تھے، خان صاحب بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، وہ ایک کال پر ڈسپرس ہو جاتے تھے. اگر خان صاحب کوئی انتشار چاہتے تو وہ کسی بھی بڑے جلسے کے لاکھوں کے جلسے کو کہتے جی آج آپ اس شہر میں چلے جائیں اور جائیں سب کچھ تباہ کر دیں. چونکہ سیاست سے مجھے آج بڑا وہ دور رہنا ہے، کیونکہ قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر عرفان میمن صاحب نے کہا کہ معاف کر دینا چاہیے، بخش دینا چاہیے غلطیوں کو. ٹھیک ہے، بس بڑا دن ہے. سر نون لیگ آپ ہیں، حکومت بھی آپ ہیں، اور اس وقت سب سے بڑے، میں نے پہلے آپ سے بھی سوال کیا تھا کہ اس وقت بڑی ایک کبھی پریس کانفرنس ISPR کی آ رہی ہیں، DG صاحب کی، پھر آپ لوگ بھی کبھی دبئی میں بیٹھکیں لگا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ معاف ہی کر دیں سر، اب حکمران آپ ہیں، کل یہ اقتدار آپ سے جانا ہے سر پھر، اور آپ نے تو کئی بار عطاب دیکھے ہیں، تو آپ معاف کر دیں. بڑی عید ہے، بڑی قربانی، اور بڑی معافی دے دیں آپ. جی بالکل، آپ معافی، میرے بھائی نے بات کی، معافی تو میں سمجھتا ہوں اللہ کو بڑی پسند ہے معاف کرنے والا، لیکن جو غلطی مانے تو میں غلطی مانوں تو سر مذمت کر رہے ہیں نا سر، سب کوئی مذمت کر رہا ہے، پورا ملک مذمت کر رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عید الاضحیٰ ہے، اس پہ تو ہر تہوار پہ جیسے آپ نے کہا نا پریزیڈنٹ صاحب اعلان کرتے ہیں، ابھی بھی کریں گے اور کیا بھی ہے، تو اس میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اس پہ اس کو معافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ پاکستان سب کا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، اور اس پہ ہم سیاست کرتے ہیں، کھلی دل کے ساتھ کرتے ہیں، کھلی فضا میں کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ اگر میں غلطی کروں اور میں معافی مانگوں تو معاف کرنے والا معاف بھی کر دے گا. اب آپ اللہ سے معافی مانگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرتا ہے. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ آپ کو تو نہیں معاف کرے گا نا. معافی کے لیے بھی استغفار تو ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ عید ہے، ہمیں سب مطلب عید میں خوشیاں مناتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، معافیاں دینی چاہیے، گلے ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو آپ بھی گلے ملے نا. جو ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں یہ ہم سب کے ہیں. یہ پولیٹیکل ورکر بھی ہمارے ہیں، وہ جو سیاست نہیں کرتے ہیں، بزنس مین ہمارے، چیئرمین PTI بھی ہمارے ہیں، چیئرمین PTI بھی ہمارے پاکستان سے ہیں، ان کا تعلق ہے. اچھا، آپ کی نہیں ہے؟ سابقہ پرائم منسٹر رہے ہیں ہم، پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر. میری تو شروع سے یہ بات تھی کہ دیکھیں میں نے ایک پروگرام، 2 پروگراموں میں آپ کے ساتھ یا کہیں اور ٹی وی پہ میں اسرار بھائی سے بہت پہلے میری 2-3 پروگراموں میں ہول جو ہوتا تھا، تو میں ان کو یہ بات کہتا تھا اس ٹائم پہ کہ بھائی دیکھیں سیاست کو سیاسی طریقے کیا جائے. سیاست کو ہم سیاسی طریقے سے کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم انتقام. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جب پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب تو اس کو ہماری جو شہباز شریف آج پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خود آفر کی تھی کہ آپ بھلے سلیکٹڈ ہیں، ہم آپ کو سلیکٹڈ ہی بولیں گے، لیکن ہم آپ کی ہر اس بات کو مانیں گے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. میرے خیال سے اس وقت بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے بھی آفر کی، انہوں نے اس چیز کو مانا تھا، لیکن وہ ڈیکس بدل کے جاتے تھے، لیکن ڈیکس کی پیچھے سے آتے تھے. آپ نے نوٹ کریں، ابھی آپ ٹی وی پہ چلا لیں تو ایسی بات نہیں ہے. ان کو تھوڑا سا سیاسی وہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کی پارٹی میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں الحمدللہ، بڑے. اچھا، بہت سارے لوگ استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں، بڑے نثار صاحب سوال لینا، چیز اختلاف کرتے تھے لیکن وہاں سنوائی نہیں ہوتی. سر سن تو لیں شاہ صاحب، بہت سارے لوگ استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب نمازیں پڑھیں گے، ہم گھر جا رہے ہیں. سیاست سے بھی توبہ، PTI سے بھی توبہ. تو آپ کی پارٹی، اسرار بھائی بیٹھے ہیں، تو اپنے پاس ہی لے آئیں. اگر ایک پارٹی جا رہی ہے تو اپنے پاس لے آئیں ایسے لوگوں کو. دیکھیں میری بات سنو، آپ کو یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اس موڈ میں بات کرتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے وہاں جاؤں گا تو میرے کو وہاں بیٹھنے کی سیٹ ملے گی. اچھا، اب ہمارے پاس تو پورا ہے نا، ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے، ہاؤس فل ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ لوگ وہاں جائیں گے جن کو وہ بیٹھنے کی جگہ تو ملے. اب آپ وہاں لے جائیں گے، وہ غریب کھڑے رہے، وہ کب تک کھڑا رہے گا؟ پھر ان لائن میں لگے گا، انتظار کرے گا. کیا ایک پارٹی سے دوسری جگہ جانا معافی مل گئی؟
دیکھیں میری بات یہ سنیں. ٹھیک ہے, آپ میں یہ رواج ٹھیک ہے. یہ میں پھر میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے, بڑے اچھے ساتھی ہیں ہمارے, بزنس فورم سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہی لوگ پاکستان کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن ایک پارٹی میں یہ بھی ہیں تو وہ یہی بات ہم کرتے تھے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں لام میم کاف بنانا یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بھلے اختلاف رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں. ان تمام آپ نے لام میم کا, نون آپ نے نہیں کہا. نہیں میں نے بہت آگے ہے. دیکھا نون سے ہی تو لام میم کاف کیا نا. اچھا اب آپ دیکھیں نا, اب پی ٹی آئی سے آپ بھی اس طریقے سے سین میم جیم کام, مسلم لیگ میں میرے خیال سے دیکھیں نا تقریباً ہو اب چکی ہے. تقریباً ہو چکا ہے, ہاؤس فل ہو گیا. الف بے سے الف سے یہ تک ہند سے ہے نا, اس میں سے ابھی کسی کو ہاں صحیح کوئی نہ مطلب کوئی آپ لفظ کا یہ دیا کہنا ہے جاتا کوئی پی چرائے گا, کوئی ٹی چرائے گا. پارٹی میں وہ پیٹریٹ بنا. آپ دیکھیں نا, یہ نہ بولے نا, دیکھیں اگر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے یا کسی کے ساتھ یہ نیا, ہونا چاہیے, دیکھیں ہم نے نہیں ہونا چاہیے نا. سنیے گا نا, ہم نے میرے خیال سے ہمارے ساتھ رفیق صاحب نے, میں بار بار کہتا ہوں اسمبلی کے اندر ریکارڈ پہ ہے بھائی جان, آپ ریکارڈ اپنے پروڈیوسر کو کہیں نکال لیں گے, اس لیے کسی بھی پروگرام میں نکالیے گا کہ انہوں نے کھلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ اسی ٹرک میں آئیں گے ہمارے ساتھ, آپ ہم بھائی ہیں, مگر ان کو پروڈکشن ہونا آپ چاہیے. نہیں, آپ نے ہمارے ساتھ اسی ٹرک میں آنا ہے, ہم نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے. چلیں. تو مہربانی کریں, تھوڑا سا خیال کریں. چلے یہ امریکہ میں بیٹھ کے آپ امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے کوئی جائیں وہاں کام کریں, وہاں جیل کراچی کی یا پاکستان کے کسی جیل کی ایسی نکلوانے کی بات ہے. چلے ابھی عید پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سیاست کا بھی مزہ آج بھی چکھ لیا ہوگا, کیونکہ ہم تو ہیں ہی سیاسی, اور سیاست اور کرنٹ افیئر کی باتیں چلتی ہیں. عرفان صاحب, عید پر اسپیشلی کراچی میں ہم بیٹھے ہیں تو انتظامی امور کا بڑا فقدان رہتا ہے, علائشیں سڑکوں پر ہوتی ہیں, تعفن پھیلتا ہے. اس بار ایک میئر بھی آ گئے ہیں اور سندھ حکومت بھی ان کی, وفاق بھی ان کا, تو کیسا کراچی اب دیکھیں گے ہم. اب ذرا ہم انتظامات پہ آتے ہیں. تھی خاموشی فطرت ہماری کے برسوں نبھا گئے, اگر ہمارے منہ میں بھی زباں ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے. مرتضی وہاب آ تو گئے ہیں مگر اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, آج ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ عید کا پروگرام ہے, سیاسی پروگرام نہیں. عید پر مرتضی وہاب کی پرفارمنس کیسی ہوگی؟ مرتضی وہاب ایک ینگ بلڈ ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع ملا ہے ڈیلیور کرنا. پہلے تو دیکھیں جب تک یہ آپ نے دعوے کیے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, آپ پریکٹیکلی دیکھو جب موقع ملا ہے اسے, دیکھتے ہیں لیٹ سی کہ کیا پرفارمنس اس کی طرف سے آتی ہے, بارشوں کے اندر پانی کیسے رکتے ہیں. اور پھر دیکھیں ہر بارش میں 100 لوگ ہمارے یہاں پہ چلے جاتے ہیں. 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے یہ, جس کا بارش 100 لوگ لے جاتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے سیاستدان عید کی باتیں کر رہے ہیں, یا آپ جو بات مجھ سے کر رہے ہیں, یہ دنیا ترقی کر چکی, آج تک ہم وہی نالے صاف کر رہے ہیں. کب تک اس قوم کو نالے صاف کرواتے رہیں گے؟ اور آپ بھی اس کے لیے بھی آپ نے فوج کو ہی بلایا, آخری میں نالے صاف کرنے کے لیے بھی آپ نے فوج کو بلایا. تو میں عباسی بھائی کی باتیں سن رہا تھا, میں نے عباسی بھائی کی باتوں میں اور ان کی باتوں میں بہت درد بھی آیا. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں ہم سب سیاست کا مقصد ہی ہوتا ہے, جمہور کا مطلب عوام, عوامی ایشوز کو حل ہونا چاہیے. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, مگر غلطیاں ماننی پڑتی ہیں. تو یہ مذمت کافی نہیں ہے اس کا مطلب. آج آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا فقدان یہاں پہ یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے بات کہی ہے کہ جیسے آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی غلطیاں. آج آپ نے اسمبلیاں توڑی, کیوں توڑی؟ آپ اگر ان کی جگہ میں ہوتا, عباسی صاحب کی پارٹی کی جگہ میں ہوتا, میں بہترین 1.5 سال اپوزیشن کرتا, جو بقایا سیٹ باقی تھی نا ان کی وہ بھی لے آتا, کیونکہ قوم کا اس وقت مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا. آج آپ نے اسمبلیاں توڑ کے آپ نے ایک ایسے لوگوں کو جو مجرم سے ملزم, اور پھر اس کے بعد آج اقتدار کا مزہ لوٹ رہے ہیں. اور پی ڈی ایم پگلے دیوانے اور مستانے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے, اس حکومت کے اندر آج آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کارکردگی کی, یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ عوام, جیسے کہ عباسی صاحب نے کہا کہ یہ 2023 کا پاکستان ہے, ان کو اٹھا کے پھینک دیا جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا. اچھا آپ سوچیں کہ باقیوں کو چھوڑے گی یہ قوم. دیکھیں یہ اب 2023 کا پاکستان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, اور عباسی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھیں ہم ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ریڈ لائن ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, جیسے سگنل کھلا
सब सामने की साइड पे चले गए, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ सब सामने चले गए। लेकिन पाकिस्तान तो की मैं ये आपको पॉलिटिकल बताऊं, हिस्ट्री में पहली बार तो नहीं हुआ, बहुत सारे लोग पार्टियां तब्दील करते हैं। तहरीक इंसाफ एक अलग मैंडेट लेके आया था। तहरीक इंसाफ एक ऐसी हुकूमत थी, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इदारे आपके साथ, अवाम आपके साथ, सारी की चीजें, मेहनत। देखिए बाजवा साहब 3 साल तक तो बहुत जबरदस्त थे, बेहतरीन जमहूरी एक वो एस्टेब्लिशमेंट थी, बेहतरीन था। 3 साल और अगले 2 महीने 2 दिन जो गुजरे ना, 2-5 दिन, उसके अंदर बाजवा साहब की ट्रेनिंग सर्विस जो लगता है कोई चेंज होती गई। देखिए बात ये है, गलतियां होती हैं इंसान से, इनको फैजियाब होने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें अपने डोमेन में, देखो पॉलिटिकल डोमेन है, उसका डोमेन अपने डोमेन में रहे, इदारे अपने डोमेन में रहे। ये न्यूट्रल वाकई खान साहब से ही कहते थे जानवर है, न्यूट्रल जानवर ही होता है। अगर आप इदारों को न्यूट्रल कर देंगे तो आपके यहाँ पे सारे मसाइल का हल तो आपने उनको बनाया हुआ है। यानी कि आपकी मईशत खराब हो तो पहले वो जाए, फिर आपका वजीर आजम जाए। पहले चाइना आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाए, फिर इसके बाद आपका वजीर आजम जाए। ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि भाई आपकी एस्टेब्लिशमेंट पहले जाके। अब तो मेमन साहब अब तो एस्टैब्लिशमेंट ने भी बोल दिया कि आप सियासी जत्थे, सियासी पार्टियां आपस में बैठ के इत्तेहाद करें और इलेक्शन पे आ जाएं। सवाल आप ले लें फिर चले। तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस बात के ऊपर आप, तो ये हुकूमत पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं, हुकूमत है ही कहाँ, आप उसको हुकूमत कह रहे हैं। अच्छा, अरे भाई ये गिनती के काउंटडाउन शुरू है इनका। ये तो बेचारे अब आएंगे अपनी परफॉर्मेंस की बिहाफ पे, अवाम के सामने परफॉर्मेंस की बिहाफ पे जाना है। इनकी कारकर्दगियां रही है माजी में ऐसी कि इनको वोट देंगे। भाई आज पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब इसलिए किया कि पीपल्स एमकेएम नहीं थी, वरना क्या मुंतखब कर सकते थे। फिर आज आप ये बताएं कि इनका फॉरवर्ड ब्लॉक पता नहीं कौन सी जगह पे छुपा हुआ था, वो मिल ही नहीं रहा था जब तक इलेक्शन था। जब इलेक्शन हो गए तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया, उसने वोट भी उठा लिए, अपने हल भी उठा लिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक जंगल का चले जो है आ गया मेमन साहब, आपका पॉइंट आ गया आपका पॉइंट। अब्बासी साहब, आपने सुना कि ईद के दिन हमने कोशिश की कि हम ये जो कुर्बानी और माफी का तसलसल है इसको आगे बढ़ाएं। नहीं, थोड़ा सा वक्त मैं चाहूंगा क्योंकि अच्छा। मेरे दोनों भाइयों ने जो है वो बातें अच्छा। की और मैं बहुत तहम्मुल से आप सुन रहे थे। लाइटर हाँ। मोड में कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इस ईद के शो को पॉलिटिकल शो नहीं बना सही। सकता। सबसे पहले तो मैं बहुत माजरत के साथ, मेरे भाई ने कहा जी वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। मैं फख्र से कहता हूं कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं थे, हमने इस मुल्क को ठीक करना था। और जो पॉलिटिक्स पिछले 75 साल में हुई, पीटीआई उसके खिलाफ खड़ी थी। हम पीटीआई बनाने वाले थे, हमें पीटीआई के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जाना होता तो हम पहले 25 साल क्यों स्ट्रगल करते? हम किसी भी इक़्तिदार की पार्टी में आ सकते थे। किस चीज़ की कमी थी? जो टैलेंट चाहिए था इस शहर में सियासत करने का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके एक टांगा पार्टी जिसको कहा जाता था, उसको अगर टॉप लेवल की पार्टी बनाया गया तो हमारे जैसे वर्कर थे। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जी वो सिग्नल खुलते ही उस तरफ चले गए, तो मेरे भाई जो पीटीआई का आइडियोलॉजिकल वर्कर था ना, वो कहीं नहीं गया। जो साथी गए हैं वो इसी तरह कहीं से आए थे और उसी तरह वापस चले गए। सर आपने ओहदे तो सारे उन्हीं को दिए थे। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, ओहदे तो और भी बहुत सारे लोगों को दिए थे। वो सब आपके साथ है। नहीं, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जब कड़ा वक्त आता है ना, किसी की लीडरशिप भागती है, किसी का वर्कर भागता है। हमारी लीडरशिप डट के खड़ी है। अगर कोई साथ भागा है, नहीं, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। लीडरशिप नहीं, वो लीडरशिप आप उसको लीडरशिप कहते हैं ना सर, मैं नहीं कहता। नहीं सर, आप ही कहते थे। नहीं, मैं नहीं कहता सर, मैं नहीं कहता ना। मेरा जो पॉलिटिकल करियर, अगर आप उसको थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो मैंने विद इन पार्टी उस सारी चीजों की मुखालफत की है और मैं बड़ा वोकल हूं इन सारी चीजों पे। क्योंकि देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था और मैं समझता था कि जो पॉलिटिकल निजाम हमारे यहाँ है, हम बैठ के क्रिटिसाइज जरूर करते थे, यार ये गंदगी है। और भाई उसमें उतरोगे तो उसको ठीक करोगे ना, बाहर बैठ के क्रिटिसाइज। हमारे यहाँ वोट को हम क्या कहते थे, जिस दिन वोटिंग है उस दिन पिकनिक पॉइंट बना लें यार, किसी दिन पिकनिक पे चले, क्या फायदा। हमने फिर लोगों को कहा कि वोट दें, पहली बार वोट वोट दें,
شاید آپ جس پارٹی کو مرضی دیں، لیکن جب تک ووٹ نہیں دیں گے آپ کو حق نہیں ہے کریٹیسائز کرنے کا کسی کو. اگر آپ کے گھر پہ رہنے سے کسی کے لو ٹرن آؤٹ پہ آج کراچی کا غیر منتخب ہو گیا 3 لاکھ ووٹوں پہ، 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر اگر 3 لاکھ کے مینڈیٹ پہ ہوا ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لے کے چلے اور آج ووٹ سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا. خوف کیا ہے؟ خوف صرف اتنا ہے کہ آپ پبلک میں جب جائیں گے تو آپ کو اس وقت بھی ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور جب آپ کمپین میں جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اب آپ اس کے لیے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑ لیں کہ جی یہ اینٹی سٹیٹ پارٹی تھی، لوگ نہیں مانیں گے اس منجن کو. اگر اس منجن کو مانتے تو ود ان نو ٹائم خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی اوپر نہیں جاتی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اب پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کی سیاست نہیں رہی، پاکستان میں رائٹ اور رانگ کی سیاست ہے. اس پر جو صحیح ہوگا وہ پریویل کرے گا اور جو رانگ ہوگا وہ نشان عبرت بنے گا. یہ آپ کو ہم نے موقع دیا کیونکہ دو جگہوں سے آپ پہ تنقید ہوئی تو میرا یہ اخلاقی فرض تھا کہ میں نے آپ کو موقع دیا. چلے ابھی اسرار بھائی عید پر انتظامات کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ مرتضی وہاب ایک نئی امید ہے اہل کراچی کے لیے؟ بیسکلی تو میں حالانکہ میری پارٹی لائن شاید اس سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن میں نے کہا جس طرح کا بھی لولا لنگڑا الیکشن کرایا گیا، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ 3 لاکھ ووٹ پہ آپ نے 3.5 کروڑ کی آبادی کا جو ہے میئر منتخب کرا دیا. لیٹ دیم ورک، ٹائم ول ٹیل. دیکھیں بات صرف اتنی ہوتی ہے، اٹس ایزی ٹو بیکم نمبر 1 بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریمین نمبر 1. ٹھیک ہے نا؟ موقع ان کو مل گیا، اس موقع کو یہ کس طرح کیپٹلائز کرتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک بڑے عرصے بعد یہ میئرشپ ملی ہے، اور اگر اس موقع سے پیپلز پارٹی نے فائدہ نہ اٹھایا، اس کراچی کے شہر کو اس کا حق نہ دیا، اور کراچی کے عوام کو جو امید ان کو ملی ہے وہ نہ ہوا، تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہاں پر بڑی بڑی جماعتوں کا MKM کا برج الٹا جا سکتا ہے، دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. جماعت اسلامی ایک وقت پہ ڈومینیٹ کرتی تھی، ابھی بھی اس الیکشن میں آپ اپنا نام بھی لے سکتے ہیں. نہیں، میں اپنی ہم تو ابھی بھی سٹیل ہیں نا سر، ہم تو الحمدللہ ابھی بھی سٹیل ہیں، کیونکہ ہماری آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ہمارا مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں شخصیت کا ووٹ نہیں ہے، ہمارا پارٹی ووٹ ہے، اور ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے، اور میرے جیسے کھمبے بھی انشاءاللہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. چلے جی آپ تو یہ کھمبے ہی سب کے لیے مصیبت بنے نا سر. دیکھیں نا وہ جو لائٹ ٹاورز تھے نا، ان سے تو یہ گھبرائے ہوئے تھے، اب وہ لائٹ ٹاور چلے گئے. خدا کا واسطہ آپ کھمبوں کے سامنے تو نہ ڈرے، ان کے سامنے تو الیکشن کرا لے. چلے جی کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور میں ان تینوں مہمانوں سے میسج بھی میں نے لینے ہیں کہ عید قرباں ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے، اور کیا نوجوانوں کو ہم نے میسج دینا ہے، کس طرح ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے. شاہ صاحب پہلے آپ، حکومت آپ ہیں، آپ سے بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، آپ کم ٹائم کے لیے آئے اور کیا کچھ دے کر جائیں گے اور نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا کہ عید الاضحیٰ ہے، ہم اور عید الاضحیٰ پہ سر قربانی کی بہت باتیں ہو گئی اور پی ٹی آئی بہت قربانی دے چکی ہے سر. قربانی کی بھی باتیں ہوں، اور اس شہر کو بھی خوبصورت بنانے کی، پاکستان کو بھی خوبصورت بنانے کی بات ہے. ہاں اور یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں آ کے دشمنیاں کرتی ہیں. یہ ہم نے آج تک میرے خیال سے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا. میرے بھائی نے کہا ان کا اسٹرگل ضرور تھا، تانگا پارٹی بھی تھی، اور عمران خان صاحب نے بڑی، ان کے چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کی گلی کوچوں میں، اور ہم دیکھتے بھی رہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ ان کا مین آفس ہمارے گلی میں تھا، میرا ہوٹل ہوتا تھا اس کے قریب میں ان کا، تو یہ جب آتے تھے تو میرے اس کے ساتھ جو بانی رکن ہوتے تھے ان کو میں کہتا تھا یار یہ وہ میرے ساتھ میرے کوئی رشتہ دار بھی تھے اور کوئی ساتھی تھے، یار تو میرے ہوٹل میں ان کو بٹھا دیتے ہو، یہ پورے بچے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو میرا وہ کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں محنت نہیں کی، ضرور کی، چڑھا مجھے پہنچا، لیکن ڈیلیور نہیں کر سکا. اس پہ ہمیں گلا ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اور پاکستان میں کوئی ایک پارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ پارٹی سسٹم ہو، یا تو پارٹیاں ہیں، سب کا رائٹ ہے. یہ جو الیکشن کرتے ہیں نا تو پتہ لگ جائے گا. یہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے نا، الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن ماشاءاللہ بہترین انداز میں ہوں گے.
अभी जो इलेक्शन की बात ये कर रहे हैं कि ये भाग रहे हैं, भाग गए थे और हम पे ये इल्जाम है, भाई 2 सूबों में एक सूबे पे आप इलेक्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर केस करके बैठी हुई है कि यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो, पंजाब में इलेक्शन हो, ठीक है ना, KPK में भी निगरान हुकूमत है, वहां कोई उसके लिए, आप भी देखे ना मीडिया के, आपने कभी देखा कि उस पर कोई हियरिंग हुई, कोई बात हुई? नहीं, पंजाब में इलेक्शन हो। हमारा मौकफ, हमारी पार्टी का मौकफ ये था कि भाई इलेक्शन, सबसे पहले तो हमने रोड़े अटकाए इनके लिए कि भाई मत करें या मत तोड़ें, आप ही रहें। आपने आपसे चीफ मिनिस्ट्री भी ले ली थी, हम जीत गए थे, हमने चलो काफ वालों से मिलके वो किया, वो भी जिस तरीके से वो किया, वो उसमें डिबेट में नहीं जाते, ईद उल अज़हा है। अब ये देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी इनको पार्टी बनने में टाइम लगेगा। अच्छा, दोबारा उस जगह आने में टाइम लगेगा। शाह साहब, मैसेज क्या देंगे? अब मैसेज मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तान की बला सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए काम करें। ये पार्टियां हमारी जितनी भी हैं, हम पाकिस्तान की पार्टी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करती हैं, अभी जैसे इन्होंने कहा ना, हमारे भाई ने कहा 80 का 90 का दौर नहीं है, 80-90 में भी पाकिस्तान को बनाने वाले शामिल थे भाई। 47 में कौन थे? आपका मतलब है कि वो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था बेवकूफ थे? वो आपके हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जान की कुर्बानियां दी, हमें खूबसूरत पाकिस्तान दिया, आजाद मुल्क दिया, जिसमें जिस तरीके से हम देखें, हम इल्जाम, वो हम उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, और उन्होंने ये पाकिस्तान हमें बना के दिया। ये किसी फोर्सेस ने नहीं बनाया, ये आपकी जमहूर ने बनाया, आपके वालिदैन बड़ों ने, हमारे बड़ों ने, हम मिलके ये कुर्बानियां दी हैं, और कि एक कपड़े के जोड़े में वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आए। हम सब के आज इस पाकिस्तान की जो लीडर है हमारे, बिल्कुल जरूर मेरा नजरिया किसी पार्टी से है, भाई का किसी भी पार्टी से, हमारे अब्बासी साहब का अपनी पार्टी से जरूर है, लेकिन हमें पाकिस्तानी, हमें ये दर्द आज जो ईद उल अज़हा पे हमने जो मैसेज देना है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि हम अना का मसला बनाए, एक पार्टी के लिए मैं अपनी एक और पार्टी के लिए बनाऊं, कोई दूसरा अपनी पार्टी के लिए बनाए, और इस पाकिस्तान को एक गलत राह पे ले चलने की कोशिश करें। हम इस पाकिस्तान की सोचना है, इस पाकिस्तान को कामयाब कैसे कर रहे हैं, इसकी खिदमत कैसे करनी है, और इसको कैसे दुनिया के सामने बताना है कि ये एटमी मुल्क है और इस्लामी एटमी मुल्क है दुनिया का। आ गया आपका पॉइंट। मेमन साहब, आप क्या नौजवानों को मैसेज देंगे ईद कुर्बान पर? मेरा मैसेज यही होगा जो शाह साहब ने मेरे ही पार्टी का जो है आखिरी स्लोगन कह दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ मेरा मैसेज उनके मैसेज के बाद उसको ही आगे बढ़ाऊंगा। शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, देखिए ये मुल्क है तो हमें, और इस मुल्क के इदारों को हमें मजबूत करना है, हम सबको मिलके, और हमारी नौजवान जो इतना टैलेंट हमारा, देखिए 45 to 50% पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी माइग्रेटेड, 45 to 50% पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की है, दे लुक फॉरवर्ड, दे आर वेटिंग टू राइट टाइम। मैं समझता हूँ कि अब हमें ग्रो अप, दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड ग्रो अप, कि अब हमें भी देखिए, हमारे जैसे शाह साहब ने कहा कि हमें अपने अंदर से बाहर आना पड़ेगा। फिर वो इश्तिहाल अंगेज तकारीर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान की तरफ से, तो इससे भी तो इज्तनाब करना चाहिए ना। देखिए, ये आपने वही ट्रेंड जो बात कर रहे थे अब्बासी साहब कि ये 1980 का दहाई नहीं है, 2023 के अंदर अब जो इन्होंने किया वो भी सामने, जो इन्होंने किया वो भी सामने, जो आज इदारे किरदार अदा कर रहे हैं वो भी सामने। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मालूम, अगर वो कहता है तो वो मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है। हमें देखें, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सही है ना, आपके अंदर इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि आप इस मुल्क के लिए जब बात करें तो अपने आप से बाहर आए। आपकी यूथ इस वक्त दुनिया से बाहर जा रही है, टैलेंट आपका बाहर जा रहा है, अगर उस टैलेंट को वापस पाकिस्तान लाना है, पाकिस्तान की उस बिजनेस कम्युनिटी को जो पाकिस्तान में इस मजबूरी की हालत में बाहर गई है उसे वापस लाना है, तो सामने आपके पास सीपैक है, आपके पास सामने अच्छी लीडरशिप आ जाए तो ये कशकोल क्या चीज है। IMF को हमें धक्का दे चुके थे, हम इसको खुदा में बाय बाय कर चुके थे। ये सिर्फ एक गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। और ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे आपकी बेरोजगारी में बहुत हद तक आप ख़त्म कर सकते हैं उसको। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज इतनी अच्छी लानी चाहिए कि पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान जब लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनेगा
तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आपस में मेरे ख्याल से दोबारा ज़िल-हज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, मैं कहूँगा हमें सबको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। वक्त आ गया है कि हमें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, और ये गलती किसी एक की नहीं है, ये गलती हम सब की है। हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, तब हम पाकिस्तान को एक लोन फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। और लास्ट दिन है ईद का, और अब्बासी साहब से भी हम ज़रूर मैसेज लेंगे। और आजकल ये एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी चीज़ें फेस कर रही है। अब्बासी साहब, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? असल में जब भी आप मेरी तरफ आते हैं तो मेरे पास इतनी चीजें जवाब देने के लिए सर, होती है, मैं आपका सवाल पीछे रखना पड़ता है। सर, मैं लेकिन आपको कोशिश करता हूं कि प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। टाइम में पता है क्या, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको पॉलिटिकल शो ना अक्सर बनाऊं, लेकिन अक्सर वो पीटीआई के लोग शिकवा करते थे हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपको मुझे प्रॉपर आपसे टाइम। कभी भी शिकवा इसलिए नहीं हुआ कि साजिद भाई, मैंने जब भी ये प्रोग्राम आपके साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना खुल के बोला, और ड्यूरिंग द गवर्नमेंट भी मैं, आपको याद होगा कि मैं जो वाइब्रेंट, जो मेरी गवर्नमेंट के अंदर से जो गलत चीज होती थी, मैं उसके ऊपर भी बात करता था, क्योंकि मैं एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने 3.5 साल अपनी गवर्नमेंट के अंदर 4 आने का भी बेनिफिट नहीं लिया, बीइंग अ फाउंडर मेंबर। या आपको लिफ्ट नहीं कराई गई? लिफ्ट तो खैर मैंने आपको एक प्रोग्राम, मुमकिन है, ऐसा भी तो होता है ना इसरार भाई। अगर वो एक प्रोग्राम निकाल रहे हैं साहिब भाई, लेकिन वो मैं प्रोग्राम- ये लाइटर मूड में कह रहा हूँ, एक नहीं, अक्सर मैं- ऐसा होता है कि हुकुम जब इक़्तिदार आता है तो बहुत सारे जो वफादार लोग होते हैं वो नजर नहीं आते। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऑर्डर मैंने ले गया था। मैंने आपको अब्बासी बताया, लॉयल है। मैंने आपको बताया ये था, मानना पड़ेगा। आपका एक प्रोग्राम अपना वो पुराना निकाल लीजिएगा कि मुझे जब गवर्नमेंट बनी तो आई वाज इन इस्लामाबाद, और मुझे खुद चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप आके इस्लामाबाद शिफ्ट हो और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठो, ऐसा ही है, ठीक है? ऐसे ही। और मैं तकरीबन 1.5 साल तक आता जाता रहा, बैठा नहीं परमानेंट। हाँ। तो मतलब मुझे जिम्मेदारियों की कोई ऐसी, लेकिन उसके बावजूद मैं आज भी ओपन एयर कह रहा हूं कि मैं जितना अरसा इस्लामाबाद रहा, मैंने कोई सरकारी चीज इस्तेमाल नहीं की, ना रिहाइश ना गाड़ी। मैं प्राइवेट गेस्ट हाउसेज में ठहरता रहा, मैं प्राइवेट गाड़ी यूज करता रहा, और इसीलिए खुल खिला के आपके प्रोग्राम्स में भी बात करता हूं, अपने साथियों के सामने भी बात करता हूं। अगर मैं कहीं पर भी गिल्टी होता ना, क्या बात मैं है। यहां से नहीं बोल सकता, क्या मेरी बात प्रॉब्लम है। ये। अच्छा, दूसरी आज के दिन का मैं जो मैसेज मैं समझता हूँ वो बहुत जरूरी है। मेरे इन दोनों भाइयों ने जो सबसे अच्छी बात की, वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हाँ। हमारी सारी सियासत, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे डिफरेंसेस सब इस मुल्क से वाबस्ता है, और हमें इस मुल्क के लिए सियासत करनी चाहिए, इस मुल्क पर सियासत नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना चलें। है, ईद कुर्बान पर हमें अपनी अना, अपनी जिद, अपने जाती मफादात, इनको कुर्बान करना चाहिए आज, चाहे वो अगर ये चेयरमैन कुर्बानी पीटीआई क्यों ना दे- हो। सब मैंने हम ओके। कहा, ये नहीं कहा कि इनको करना चाहिए। ओके सर, मेरी हमें- आदत है ना, आपको पता है, हमें- करंट अफेयर का एंकर देखिए, अगर रोकने की। आपने पाकिस्तान को, जिस तरह मेरे हाँ। भाई ने कहा कि प्रॉस्पर पाकिस्तान बनाना है, हाँ। तो हम सबको, उसमें इदारे भी शामिल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, सबको अपनी जिद, अना True. और हट दर्मी की कुर्बानी देनी पड़ेगी इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। इस मुल्क की इस वक्त जो पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुल्क जिसकी तकरीबन 60% पॉपुलेशन यूथ पर मबनी है, True. वो दुनिया को शिकस्त दे सकता है। आप एक काम करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, लेट द पीपल डिसाइड। अल्लाह करे लोग इनको वोट दे दें, अल्लाह करे उनको दे दें, जिसको हाँ, दे। हाँ। अगर आपने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसको अवाम का जेन्युइन मैंडेट हुआ, वो दुनिया के सामने खड़े होकर पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात, पाकिस्तान के खारजी मामलात, पाकिस्तान के डिफेंस के मामलात बहुत बेहतर तरीके से प्ली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मैनेज इलेक्शन करने की कोशिश की, जिस तरह आपने लोकल बॉडीज किया, तो मैं समझता हूं उसका नुकसान ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा, ना इदारे को होगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा। तो मेरा आज का पैगाम यह है कि इस ईद कुर्बान पर हम सबको अपनी जिद और अना की कुर्बानी देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। और अपने आप से निकल कर, इरफान साहब ने कहा, हमने अपने आप से निकल के बात करनी होती है। जब हम मुल्क और मिल्लत की बात करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं है, सब कुछ ये मुल्क है। हमारे आबाओ अजदाद गुजर गए, बड़े बड़े हमारे फाउंडर्स, पॉलिटिशियन जिन्होंने इस मुल्क के लिए लोहा मनवाया, सब गुजर गए। हमने भी एक दिन ये दुनिया छोड़ जानी है, लेकिन अपने हिस्से का काम करके जाना है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।